تذكرون صدق الله العظيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم دوستو بھائی بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں چودھویں پہلے کے آخری پاؤں سے سارے مکمل تک سماعت کیا. اللہ تعالیٰ امام صاحب کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو الحمدللہ آج ہمارے اس طرح 15 پارے بھی مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس کے توسل سے رمضان المبارک کی یہ سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے. جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بہت زیادہ مشہور آیت ہے. آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ آیت کریمہ سنتے ہیں. آخر اس آیت کو کیوں جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے؟ کیوں بغیر اس آیت کے وہ اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں حکم ہے اس آیت کو پڑھنے کا؟ تو دوستو، یہ جو آیت مبارک ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کو جمع کیا ہے، اور جس میں سے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع کرنے کا حکم ہے. دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ مکمل دین اسلام کا خلاصہ ہے. تو یہ اتنی جامع آیت ہے، اسی لیے ہر جمعے کے خطبے میں خطیب اس آیت کو لازمی پڑھتا ہے. تو بیان ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو، وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو انصاف کرنا. دوسرا حکم دیا بھلائی کرنا. تیسرا حکم دیا قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. تو ان 3 چیزوں کا حکم اس آیت مبارک کے اندر دیا جا رہا ہے. یہی زندگی کا نچوڑ ہے کہ انسان انصاف کرتا ہوا چلے گا، کبھی نہیں پھنسے گا. بھلائی کرے گا، کبھی بھی نہیں گرے گا. اور اگر حقوق ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسمان تک لے جائے گا. آج انہی تینوں چیزوں کی کمی ہے. یا تو ہم انصاف نہیں کرتے کسی کے ساتھ. جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم سب یہ دیکھتے ہیں فائدہ کس چیز میں. یا بھلائی نہیں کرتے. بھلائی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو ہم سے بڑا ہے رتبے میں، بھائی اس کے ساتھ کریں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ کرے گا، ہمیں اس سے فائدہ ہے. ہر طرح سے ہم جو ہے فائدہ ڈھونڈتے ہیں. اور آج قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو جس طریقے سے ہم نے دور کر دیا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری پکڑ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ہمیشہ نبھانے کا حکم ہے. اسی لیے خطبے میں جو ہے خطیب اس آیت کو پڑھتا ہے. اور 3 چیزوں سے جو منع کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. نمبر 1 بے حیائی سے بچنا ہے. نمبر 2 بدی، گناہ نہیں کرنے، برائیوں سے بچنا ہے. نمبر 3 ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے. ان 3 چیزوں سے اس آیت مبارک کے اندر منع کیا جا رہا ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ کو دین کا خلاصہ کہتے ہیں. یعنی جو شخص اس آیت مبارک پر مکمل عمل کرنے والا ہو، وہ دنیا کا سب سے بہترین، بلکہ دنیا کا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے والا سب سے زیادہ قریبی اللہ تعالیٰ کا وہی شخص ہوگا. آگے چلتے ہیں سامعین محترم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے سب سے پہلے شہداء کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے. کون ہے اسلام کے سب سے پہلے شہداء؟ جس میں بہت سی چیزوں کا ذکر بھی ہے اور سبق بھی ہے. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہے، اور ان پر آزمائش بھی بہت آئی ہے. یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق نازل ہوئی ہے. کفار نے انہیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ایک سے کہا کہ تم جو ہے کفر اختیار کر لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. انہوں نے نہ مانا، ان کو کفار نے جو ہے قتل کر دیا. دوسرے سے کہا، انہوں نے بھی نہ مانا، انہیں بھی
جو ہے کفار نے قتل کر دیا۔ تیسرے جو تھے وہ تھے حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے جب کہا کفار نے کہ آپ جو ہے کفر اختیار کرنے ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور قتل بھی اتنی آسان طریقے سے نہیں کیا تھا، ان کے 2 حصے کر دیے تھے، اس انداز سے جو ہے شہید کیا تھا۔ جب تیسرے صحابی سے کہا تو انہوں نے زبان سے کلمہ کفریہ ادا کر لیا لیکن دل میں ایمان پیوست تھا، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ واقعہ سنایا تو آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم عزیمت بھی اختیار کر سکتے ہو، اور تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے رخصت بھی اختیار کر سکتے ہو۔ عزیمت یہ ہے کہ جب تم پھنس جاؤ تو تم کہو میں نہیں چھوڑوں گا اسلام، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے انسان جو ہے رخصت اختیار کر سکتا ہے۔ رخصت کیا ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ الفاظ ادا کرنے زبان سے، دل میں ایمان آپ کے ہونا چاہیے، تو آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ کفر آپ کے گلے میں جو ہے، کفار آپ کے گلے میں ایک چھرا رکھ دیں، آپ کہیں نہیں چھوڑوں گا اسلام، وہ آپ کو کاٹ ڈالیں، تو یہ عزیمت ہے۔ اس کی بھی اجازت ہے، یہ تو ہے ہی سب سے اعلیٰ درجہ، لیکن اگر آپ رخصت بھی اختیار کرتے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی، جیسے کہ اب آپ مر رہے ہیں، حرام جانور ہے، اب آپ کو کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو کیا کہا یہاں پر رخصت ہے کہ جان بچائی جائے، اس کو لے لیا جائے، بس اتنا کہ اس سے جان بچ جائے۔ تو اس طرح کے طریقہ کار اسلام سکھاتا ہے کہ آپ جب پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے جہاں سے آپ نکل سکیں، لیکن دل آپ کا ایمان کی طرف ہی پیوست ہونا چاہیے۔ آگے دعوت دین کے طریقے اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی کمال کی ہے، سمجھنے والی آیت ہے، اور کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی آپ سے دلائل پر گفتگو کرتا ہے، تو آپ کس طریقے سے سامنے والے کو زیر کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے سامنے والے کو قائل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہماری کسی سے بحث ہو جائے علمی، یا تو ہم گالیاں دیں گے یا وہ گالیاں دے گا، مار پیٹ شروع ہوگی، ایک دوسرے کا گلا پکڑیں گے اور یہ جا بجا دشمنیاں ہو گئی۔ لیکن قرآن کس طرح سکھاتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کو قائل کس طرح کرنا ہے، اپنا کیسے بنانا ہے، دلیل کے اندر کیسے لانا ہے، اسے بات کیسے سمجھانی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہو۔ نمبر 2، فضائل اور ترغیب کی بات کریں، یعنی اس کو اس اندازے سے سمجھائیں کہ وہ فضیلت کے اعتبار سے اس کو لے کر آئیں، اور ترغیب سے بات کریں۔ ترغیب نہیں ہوگی بات کرنے کی، آپ کے پاس بہترین طریقہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ آپ کی سنے گا بھی نہیں، تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، اگر وہ آپ کے سامنے شبہات پیش کرے، وہ کہے بھائی اس کے معاملات اگر یوں ہو، تو آپ کے پاس اس کے شبہات کو ختم کرنے کے لیے بھی یعنی کہ اچھے طریقے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے شبہات کو اچھی طریقے سے رد بھی کر سکیں۔ تو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ہم سامنے والے کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، محض بیکار ہے، ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، دلیل، دوسری فضائل اور ترغیب، اور تیسری جو وہ شبہات ہمارے سامنے پیش کرے اس کو رد کرنے کا ایک بہترین انداز۔ یعنی کہ ان تینوں طریقوں کو اگر ہم ایک بہترین زبان میں رکھیں، 2 جملوں میں بیان کریں، تو وہ یہ ہے کہ امت کو ایمان و اعمال پر لانا، اور نمبر 2 امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ یہ بہترین، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا بھی ہے، اور امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا بھی ہے۔ ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہم کسی کو اگر حدیث بتاتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں یہ تو یار پرانی باتیں ہیں، ہم اس طرح، جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں، کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں جو اس کے ایمان اور اعمال کو بھی بچا سکے۔
تو بات کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ دونوں یہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اعمال بھی بہتر کرنے ہیں اور اس کے اعمال تباہ ہونے سے بھی بچانے جو اس نے پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین کے مطابق بات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تہذیب بھی عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو واقعہ معراج ہے، لیکن واقعہ معراج میں جو ہماری سیکھنے والی باتیں وہ یہ کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے، جو روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، حالت نوم نہیں بلکہ بیداری میں تھا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عطا فرمائی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اور سے سماعت کیجیے گا۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، یعنی کہ وہاں سے عطا ہوئی۔ جو شخص پڑھتا ہو ان آیات کو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر دوسری چیز کیا عطا ہوئی؟ غور کیجیے گا، جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ خوشخبری ہے اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں۔ تو اور تیسری چیز 50 نمازیں جو کہ 5 نمازیں رہ گئی تھیں۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائے، جو کہ امت کے لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں تحفوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، تو ہم جو آج کے یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر قابض ہیں، ان کے بارے میں ذرا راز کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بڑی غور سے سماعت کیجیے گا، آپ کو ان کی تاریخ پتہ چلے گی، کیونکہ یہ تو ہم سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل، یہ جو قوم تھی، یہ جو یہودی قوم تھی، یہ کتنی زیادہ ناشکری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک بات پر سمجھاتے، یہ مانتے، پھر اس کے بعد پھر رد کر دیتے۔ جب انہوں نے یہ سلسلہ قائم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمینیں ان سے چھین لی، ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو کہیں بھی گھر نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے وقت نصر کا ان پر بہترین جو ہے حملہ ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے ان پر وقت نصر کو مسلط کیا، یہ قوم تھی، اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ یہودی اس وقت جو ہے تھے، بنی اسرائیل کی قوم تھی، تو وہاں اس وقت بھی ان کو جو ہے تباہ کیا گیا کیونکہ ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ اور انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، پھر کثیر تعداد میں مال و دولت سے نوازا، ایک عرصے تک فلسطین میں آباد رہے، پھر وہی کرتوت برائیاں کرنی شروع کر دی، نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیتوس رومی نامی جو ہے قوم کا ان پر حملہ کروایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ چکا ہے، یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس قوم نے ان کے بکھے ادھیڑ دیے اور ان کو نیست و نابود کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ تو یہ دو، یعنی کہ حضرت جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نافرمان قوم تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا رہا، پھر ان کو ایک وقت دیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا رہا، پھر ان کو عروج دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ کرتا رہا، تو پھر یہاں پر دوبارہ خطاب ہوا۔ یہاں بھی جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ جو مخالفت کرنے والے تھے اور لوگوں کو مخالفت کی طرف لانے والے تھے وہ یہی یہودی تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا
کہ ان کے کرتوت اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان کو جو ہے پہلے مدینے سے خیبر کی طرف نکالا گیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کو خیبر سے بھی باہر نکال دیا گیا، ان کا ٹھکانہ کہیں نہیں رہا۔ تو آپ نے تاریخ ان کی سنی کہ شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام کو جو یہ انہوں نے ناحق قتل کیے، تکلیفات پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کبھی آباد نہیں کیا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دوبارہ دولت دی، ان کو طریقہ دیا، انہوں نے مسلمانوں کو اس بار مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ یہ اتنے سے ہیں دنیا کے اندر، باقی اس سے بڑی بڑی قومیں ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ایک بہت بڑی قوموں کی جو ہے شکل میں یہاں دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن آج یہ یہودی مختصر ہوتے ہوئے پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے ان کی محتاج ہے، پوری دنیا جو ہے بظاہر سب جو ہے ان کے قرض دار ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب سے اپنے طریقہ کار کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج یہ جو جس طریقے سے فلسطین کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس جگہ کو اپنا مکان بناتے جا رہے ہیں، اس جگہ پر آباد ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 15ویں پارے کے اندر ان کی پوری تاریخ کو بیان کیا ہے۔ لیکن مسلمان اس وقت مضبوط تھے، اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑا اور ان کے طریقے میں ڈھلے، تو یہاں پر اب ہم ہی تباہ ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ پر عمل کرتے ہوئے پھر سے مضبوط ہو۔ جس وقت مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دوبارہ آئیں گے، پھر ان کو نیست و نابود کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی تاریخ آخر کی بھی ہے کہ جیسے ہی مسلمان پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گرفتار ہوگا، حضور کی محبت میں فریفتہ ہوگا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت عطا فرما دے گا۔ وہ جو ہم نے نشانیاں سنی ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے جا کر ملیں گے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کو مارنے کے لیے نکلیں گے، ان گھوڑ سوار کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے جب تک مسلمان اتحاد نہیں کریں گے، اس وقت تک، یعنی کہ اتحاد بھی ایسا اتحاد جو حضور علیہ السلام کی محبت کا ہوگا، جب تک وہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ قابض ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ سننے کے بعد یہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ورنہ ہم تباہ ہوتے رہیں گے، ہمارے اوپر قومیں مسلط ہوتی رہیں گی اور نیست و نابود کرتی رہیں گی اور ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو مسلمان کہاں سے ذلیل و خوار ہونا شروع ہوئے؟ جہاں اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے، تاکہ پھر سے ہم اپنی عزت کو پا سکیں اور اپنے مقام کو برقرار رکھ سکیں۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئیں، پہلے حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرے، خالص ہو کر عبادت کرے، اور دوسری یہ ہے کہ والدین کے حقوق کو ادا کرے، اور ماں باپ سے بڑا نقصان ہو جائے، وہ کسی انداز میں بھی بات کرے اولاد سے، اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین سے پلٹ کر سوال کرے یا ان سے غلط یا بدتمیزی سے جواب دے انہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک میں واضح فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت نہ حاصل کر سکا تو تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دروازے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے اولاد کو بخش دیتا ہے، اور فرمایا ہمیشہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی اس طرح کی سختیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ جس طرح تو نے ہم پر رحم فرمایا ہے ان پر بھی رحم فرما، اور میری ان کے ساتھ جو خدمتیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرمایا اگر والدین حیات ہو تب بھی ان کے لیے دعا
دعا کرے، ان کی خدمت کرے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پل پل اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، تو 2 قصے ہیں جو سورہ کہف بیان کر رہی ہے۔ پہلا قصہ، 3 قصے ہیں لیکن آج کی نشست میں 2 قصے ہم سماعت کریں گے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سامعین محترم، علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآنی قصے ہیں، اگر آپ اس کو قصے کی نظر سے سنیں گے تو آپ کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ جو قصے ہیں اس کے اندر عبرتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر اسباق بھی ہوتے ہیں۔ ان اسباق پر جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا فیض بھی اسے عطا فرماتا ہے، اور اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو صرف اس سوچ کے ساتھ ان دونوں واقعات کو بھی سماعت کرتے ہیں مختصراً انداز میں۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ 7 مسلمان یعنی کہ 7 ایمان والے تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ سے بچ کر ایک غار میں پناہ لینے کی طرف بڑھے۔ واقعی کچھ یوں ہے کہ دقیانوس بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے کفر کے نظام کو عام کر دیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ سب جو ہے اپنے پروردگار کی عبادت کو چھوڑ کر میری عبادت کریں، میرے طریقہ کار کو اپنائیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب کریں۔ اس نے ہر حرام کو حلال کر رکھا تھا، ہر حلال کو ختم کر رکھا تھا۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا اگر ہم رہتے ہیں تو یہ تو ہمیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمیں اس نے مہلت دی ہے چند دنوں کی، کیونکہ دقیانوس بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا یہ 7 افراد ہیں، لہٰذا ان کو بلا کر مہلت دی، اگر اتنے وقت تک تم میری بات پر کو نہیں تم نے مانا تو تم سب کو میں قتل کر دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے سوچا اب راستہ یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پناہ لیں، تو آپس میں مشورہ ہوا تو غار کی طرف وہ چل دیے۔ اور روایات بیان کرتی ہیں، آیات کریمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب چلنے لگے تو راستے میں ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ اس خوف سے اس کتے کو ہٹاتے رہے کہ یہ نہ ہو یہ بھونکے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ آپ آرام کیجیے گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کی رکھوالی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ روایت بیان کرتی ہیں کہ وہ جس انداز میں سوئے، کتا ان کی دہلیز پر اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر کوئی دور سے دیکھ بھی لیتا دیکھنے والا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دراڑ لگائی ہے لیکن دیکھ بھی لیتا تو وہ یہ اس خوف سے بھاگ جاتا کہ یہ کتا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس انداز سے وہ خدمت اس کتے نے انجام دی۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بروز حشر وہ ایک واحد کتا ہے جو انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ غار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اس انداز میں غار کے اندر چلے گئے، لیکن غار اس وقت بند نہ تھی۔ غار کو بند کس نے کیا؟ جب بادشاہ نے وقت مقررہ پہ ان کے گھروں میں چھاپا مارا تو گھر والوں نے کہا وہ چلے گئے۔ جب ان پہ ظلم و زیادتی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں غار کی طرف گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا موقع اچھا ہے، اس غار کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے تاکہ یہ اندر ان کا دم نکل جائے اور یہ مر جائے۔ لیکن جس غار کا کام جس شخص کو دیا تھا وہ بہت نیک شخص تھا، اس نے ان تمام 7 کے 7 کا نام لکھا، تاریخ لکھی اور اس کتے کے حوالے سے لکھا، اور اس کو بھی اس کے ساتھ غار کے دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ دفنا دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سانس لینے کی جگہ کو بھی مقرر کر رکھا تھا، دھوپ بھی اندر آتی تھی، معاملات بھی ہوتے تھے، وہ کروٹیں بھی پلٹتے تھے، اور اسی انداز میں 309 سال گزر گئے۔ اور اب زمانہ آیا ایک مسلمان حکمران کا، اور وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے زمانے کے چند لوگوں نے جو ہے چند قوموں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر سوال اٹھا دیے تھے۔ اب وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں روتا کہ اللہ کوئی تو معجزہ دکھا کہ ان کو میں بتا سکوں کہ موت کے بعد بندہ کیسے زندہ ہوگا۔ اب وہ تاریخ آ پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 کے 7 کو جگا دیا۔ اب وہ جب جاگے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، ہم کتنا دیر سوئے ہیں۔ تو آپس میں جب مشورہ ہوا تو
کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا شام تک، کسی نے کہا 1 دن۔ لہٰذا یہ مشورہ ہونے کے بعد کہا بھوک بہت ستاتی ہے، لہٰذا ان کے پاس پرانے سکے تھے، سب نے جمع کیے اور ایک جو ان میں سے بہتر تھا اسے بھیج دیا کہ چھپکے سے جانا، کہ یہ نہ ہو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے اور تو ہم سب پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ لہٰذا وہ ایک شخص باہر نکلا، اور جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا یہاں تو اسلامی علامتیں لگی ہوئی ہیں دیواروں پر ہر جگہ، لیکن وہ بڑا حیران تھا کہ یہ آدھے دن میں یہ سارا نقشہ کیسے تبدیل ہو گیا۔ لہٰذا وہ روٹی کی دکان پر گیا، اس نے نان بھائی سے کہا بھائی مجھے روٹی چاہیے، روٹی وغیرہ لی۔ جب اس نے وہ سکے دیے تو اس نے کہا یہ کون سے سکے ہیں؟ کہا یہ کون سے سکے ہیں؟ یہ ہمارے سکے ہیں، کل ہی تو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ سکے تو اب نہیں چلتے، یہ تو کافی ٹائم پرانے سکے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہ دیکھیے اس کا زمانہ نہیں ہے؟ کیا حال ہے اس کا؟ وہ بتاؤ کیا تم لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی؟ تم لوگ تو کلمہ گو ہو۔ تو اس نے لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب لوگوں کو جمع کیا تو وہاں کا وزیر بھی آ گیا۔ وزیر آیا، تحقیق کی تو اس نے کہا ہم تو بہت پرانے ہیں۔ بادشاہ کو بلایا گیا، پھر جو اس نے نشاندہی کی کہ جہاں پر وہ لوگ سب موجود تھے سب وہاں گئے۔ اب وہاں جب پہنچے اس غار میں دیکھا تو واقعی سب موجود تھے، تو وہاں پر بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس طرح پورے شہر والوں پہ یہ بات کھل گئی کہ جو وہ دقیانوس کے زمانے میں 7 افراد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں زندہ کر کے ہمارے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے، اس وقت بھی یہ بات مشہور تھی کہ 7 افراد غائب ہو چکے ہیں۔ کہاں غائب ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دور میں ان کو جگا کے ان کا ایمان تازہ کر دیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ باہر آئے، سب سے ملے، اور سب سے ملنے کے بعد دوبارہ اس غار کے اندر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کرائی جائے تاکہ ان کی یاد میں لوگ اس مسجد میں آتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر محفوظ کر کے اس نشانی کو بھی ختم فرما دیا تاکہ لوگ اس نشانی کی طرف بار بار نہ جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ ویسے بھی ہر چیز کو جو ہے جس طرح بے ادبی کرتے ہیں تاکہ کوئی بعد میں آنے والا بے ادبی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے دنیا کے لیے اسباق رکھ دیے کہ جب تم اپنے ایمان کو بچاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام دیتا ہے کہ تم لاکھوں کے ایمان کو بچانے والے بن جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا، اور جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلتا ہے، جو اپنے ایمان کے لیے نکلتا ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی راستے میں شکست دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ بس ایسا ایمان والا بنتا ہے کہ اس کی بھی راہیں کھلتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی راہیں کھلتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے بھی یہ واقعہ بیان کر کے کتنوں کے ایمان کو تازہ کر دیا کہ اگر ہم بھی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور نکل پڑے اللہ کی راہوں میں کہ میرا رب جو ہے ہماری حفاظت کرے گا، اور اسی انداز میں اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور اعلان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج کا دور تو یہی ہے، ہم تو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں تو اعلان ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے عبادت کیا کریں، جبکہ ہم آج کے ہوتے ہوئے بھی اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے بھی اسلامی طریقہ کار پر نہیں چلتے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے یہ بہترین سبق پیش کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، یہ بھی عجیب اور کمال واقعہ ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا فرمائیے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا تو بالکل سچ تھا، لیکن نسبت اپنے رب کی طرف نہیں کی، کہا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا۔ دیکھیے اب وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے سورہ یوسف کے اندر بھی یہ واقعہ سنا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اس سے کہا کہ تو جا کر جو ہے یہ معاملہ پیش کر بادشاہ کے آگے غلام سے کہ میرے بارے میں پوچھے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال مزید جیل کے اندر رکھا۔ اور یہی نہیں، علماء فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات پیش کی تھی کہ تم یوسف کو لے کر تو جا رہے ہو، جب وہ لے کر جا رہے تھے بھائی کہیں یہ نہ ہو ان کو بھیڑیا وغیرہ کھا لے، اگر وہ کہتے کہ اللہ کی حفاظت میں جا رہے ہیں تو وہ واپس بھی آتے۔ تو یہ ساری چیزیں
یہ واقعات امت مسلمہ کے لیے اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ یہ جان رکھے جب ہر بات تم رب کے نام سے کرو گے نا، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو گے، ہر چیز میں اللہ اللہ کرو گے، تو کوئی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے صرف فائدہ ہی فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور فرمایا موسیٰ ایک ایسا علم والا ہے جس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مجمع البحرین کی طرف نکلو، اور ان کو یہ چلنے کا حکم دیا، فرمایا ایک اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، جہاں وہ زندہ ہو جائے وہیں پر جو ہے وہ شخص تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور چل دیا۔ راستے میں آپ کو تھکان ہوئی، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا تو وہاں پر وہ مچھلی نکلی اور وہ کود گئی دریا کے اندر۔ آپ کے غلام نے دیکھ لیا لیکن وہ بتانا بھول گئے۔ صبح ہوئی، تھوڑا سا آگے گئے، جیسے ہی اس جگہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تھکان کو ڈال دیا تاکہ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں تھکان ہو رہی ہے، وہ بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی کہاں ہے؟ جب پوچھا تو انہوں نے کہا حضور مجھے یاد آیا، وہ تو تھوڑا مقام پہلے ہی وہ نکل گئی تھی رات بھر، اور اس طرح میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی عطا کیا کہ وہ مچھلی جب دریا میں کودی تھی تو وہاں پورا نشان بن گیا ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وہ کمال تھا اس جگہ کا۔ تو واپس آپ آئے تو اس جگہ پہ جب دیکھا کہ واقعی یہ وہی جگہ ہے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ شخص جو ہے چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ یہاں کون ہے جو سلام کرنے والا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کی موسیٰ؟ کہا میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم آپ کو عطا فرمایا ہے، شریعت کا علم تھا جو مجھے نہیں عطا فرمایا، اور ایک علم مجھے عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں عطا فرمایا، وہ علم لدنی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے وہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اب یہ اتنے آسان علم نہیں ہوتے۔ آج جو ہم بزرگوں کو دیکھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اعتراض کر دیتے ہیں، ہم اپنے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو علم عطا فرماتا ہے وہ کرتے کچھ ہیں، دکھ کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی عقلوں کو اور اپنی زبانوں پر ہمیشہ تالے لگانے چاہیے۔ ہماری زبان استعمال ہوتے ہی ہم اپنے مقام سے گر جاتے ہیں اور فیض رک جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی کچھ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر کر کے یہی سمجھایا ہے امت مسلمہ کو۔ اچھا جی، تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، تو ہمارا راستہ ایک ساتھ ہموار ہو سکتا ہے، ورنہ میرا راستہ اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا۔ اب دونوں حضرات نکلے، ایک کشتی کی طرف گئے اور کشتی پہ سواری کے لیے جب بیٹھے تو کشتی سوار نے کہا میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا، آپ دونوں حضرات سے۔ اب اس نے احسان کیا، دونوں حضرات بیٹھے، کشتی بھی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ دوسرے کنارے پر پہنچے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ کھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے، لہٰذا آپ نے غصے میں پوچھا یہ کیا کیا؟ جنہوں نے احسان کیا اس کے ساتھ ایسا کرنا یہ کیا مناسب کام ہے؟ یہ تو آپ نے اس کو نقصان کیا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے عرض نہ کی تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے، لہٰذا وہ کہنے لگے چلے مجھ سے خطا ہوئی، آگے چلے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قریب بلایا اور اس کی گردن گھما کے اس کو مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی شریعت والے تھے، کہا یہ کیا کیا، یہ تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا، اس کی تو پکڑ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے عرض نہ کی تھی کہ آپ سوال نہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال اگر میں کروں تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہ کہتے تو ہمیں آگے بھی بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ بات آپ نے فرما دی۔ آگے گئے
تو ایک بستی میں داخل ہوئے. یہ دور ایسا دور تھا کہ جہاں بھی جس بستی میں کوئی بھی مہمان جاتا تو وہاں پر مہمان نوازی کی جاتی تھی. لیکن جب اس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پہنچے تو ان بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی سے منع کر دیا. لہٰذا آپ اس بستی سے گزر رہے تھے, وہاں ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی. حضرت خضر علیہ السلام نے کافی وقت لگا کر اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کو بہتر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے, جب وہ بیت پوری ہوئی, صحیح ہوئی, تو کہا ان سے معاوضہ مانگیے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہ. کہا کہ نہیں, معاوضہ لینا چاہیے, جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ان کے ساتھ کیسے آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرا اور آپ کا راستہ اب جدا. لیکن جو 3 معاملات میں نے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا یہ کہ میں نے جو وہ کشتی کا تختہ نکالا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے اترنے کے بعد اب اس دوسرے کنارے پر جب وہ جاتا تو وہاں بادشاہ تھا اور وہ ظالم بادشاہ تھا اور وہ اچھی کشتیاں چھین لیتا ہے. تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا کہ جب وہ اس کنارے پر جائے گی, بادشاہ اسے ڈوبتا دیکھے گا تو وہ جو ہے اس کشتی کو نہ لے کر جائے گا, کیونکہ یہ ان بھائیوں کا گزر بسر اسی کشتی سے ہوتا ہے. تو لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے یہ کشتی نکل جائے. اور جو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس بچے کو قتل کیا ہے تو وہ بچہ ایسا بچہ تھا کہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی مشرک کر دیتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد دینی تھی اور اس سے بھی آگے جا کر ایک بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیدا ہونے تھے. تو لہٰذا میں نے اس کو ہی مار دیا کہ اس کے ماں باپ شرک کی طرف نہ جائے اور بعد میں آنے والی اولادیں مشکلات کا شکار نہ ہوں. تو میں نے اسی کو قتل کر دیا. لہٰذا فرماتے ہیں پھر میں جو آگے گیا اور تیسرا میں نے جو یہ دیوار چنی ہے اس کے نیچے ان نیک ماں باپ کے بچوں کا مال ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے مال کو کوئی اور کھا جائے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والے کھا جاتے. لہٰذا میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. اب جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے گا, وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنا مال و متاع لے لیں گے. تو ان تینوں واقعات کو جو میں نے کیا ہے اے موسیٰ, یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ تینوں معاملات رب کے حکم پر تھے اور میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں علم لدنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے رابطے میں ہوتا ہے کہ مولا فرماتا جاتا ہے اور بندہ کرتا چلا جاتا ہے. تو جب ہی کہتے ہیں بزرگان دین سے رابطے قوی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان کے دروں پر آ کر اللہ کرتا ہے اور اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور ان بزرگوں سے اپنی محبت کو اور قوی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے توسل سے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا ہے. تو یہ تھے آج کے کمال واقعات اور کمال درس. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن کے فیض سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.